السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستوں، کیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ پیارے دوستوں، آج ہم جو جڑی بوٹی لائے ہیں یہ قدرت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کا نام ہے تلسی۔ تلسی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک تحقیق جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تلسی کا پتا کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ مشہور نام تلسی اور جنگلی تلسی، ہندی رام تلسی، بنگالی میں بیئی تلسی، رام تلسی، پنجابی بوئی تلسی۔ پھر دوستو، تلسی اور ریحان اور نیازبو جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ تلسی کے اوپر سٹا لگتا ہے، یعنی کہ تلسی گچھوں میں نہیں بنتی، لمبا سٹا ہوتا ہے۔ تلسی کے کئی قسم کی ہے، تو پیارے دوستو تلسی اور ریحان میں بہت فرق ہے۔ شکل شبات میں ایک ہی ہے، مگر تلسی ایک خاص پہچان رکھتی ہے کہ اس کے اوپر جو تخم لگتے ہیں وہ سٹے کی شکل میں لگتے ہیں، لمبے گچھے نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے، یہ لمبا سٹا یہ تلسی کا ہے۔ یہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی قسم میں ہو، تو اس کو تلسی کہیں گے۔ تلسی کے پتے ریحان کے پتوں کی طرح، لیکن ان سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں علیحدہ شاخیں نکلتی ہیں۔ ان کا پودا عام تلسی کے پودے سے چھوٹا ہوتا ہے اور زمین سے کسی قدر اونچا ہوتا ہے۔ پتوں کا مزہ، اس کے بیج کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ قد میں چھوٹے، پانی میں بھگونے سے اس پر لعاب کی طرح جم جاتی ہے، اور ہندو لوگ قدیم عرصہ سے اس کے پوجا کے قائل ہیں، کیونکہ اس کے طبی استعمال سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ مشہور واحد شرط نے اپنی کتاب شرط سنگستہ میں بطور دوا اس کا ذکر کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ہر علاقے میں، ایران وغیرہ ممالک میں عام پائی جاتی ہے۔ تلسی کے مزاج درجہ اول میں گرم اور درجہ دوم میں خشک، بیج گرمی و خشکی معتدل، معدے اور دماغ کے لیے مضر ہے۔ اس کا بدل ایک قسم کی تلسی دوسری کا بدل ہے۔ خارجی طور پر سبز تلسی کے پتوں کو کوٹ کر ارگ لیموں کے ساتھ ملا کر دانت خارش اور دیگر امراض میں ضماد کرنا نافع ہے۔ یہ چہرے کے سیاہ داغوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سفید داغوں کے لیے بھی نہایت عمدہ دوا ہے۔ اس کے سبز پتوں کا رس کان میں ٹپکانا کان کے درد کو دور کرنے کی نہایت اعلیٰ دوا بنتی ہے۔ سانپ اور بچھو کاٹے میں مفید زہر ہوتی ہے۔ اس کے سبز پتوں کو کوٹ کر ضماد کے طریقہ پر کاٹی ہوئی جگہ پر لگا دیں۔ جب ان کا رنگ سیاہ ہو جائے، اتار کر اس طرح دوسری مرتبہ ضماد کریں، حتیٰ کہ اس کا ضماد رنگ سیاہ ہونا بند ہو جائے۔ اس طرح تمام زہر ضماد میں جذب ہو کر جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ داخلی طور پر سبز پتوں کو 9 دانہ سیاہ مرچ کے ساتھ نصف چھٹانگ پانی میں گھوٹ کر دینے سے نزلہ، بخار اور تپ لرزہ رفع ہوتا ہے۔ شہد میں ملا کر کھانے سے بھوک خوب لگتی ہے اور بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا جوشاندہ تیار کر کے تھوڑا دودھ اور شکر ملا کر چائے کے طور پر استعمال کرنا تھکان، نزلہ، زکام اور کھانسی کو دور کرتا ہے۔ اس کے پتوں کا عرق نکال کر بقدر 1 تولہ 1 ماشا فلفل سیاہ کے سپوک کے ساتھ روزانہ صبح کو پینا مزمن بخار، نزف الدم، پیچس، بد ہضمی، کھانسی وغیرہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں کشتہ سونا بہت اعلیٰ بنتا ہے۔ برادہ سونا شدھ، پارا شدھ، ہر ایک تولہ آب برگ تلسی سے 4 پیر متواتر کھڑے کر کے مٹی کو کوزوں میں بند کر کے گل حکمت کر کے 3-4 سیر اپلوں کی آگ دیں۔ 5 دفعہ آگ دینے سے عمدہ کشتہ تیار ہوگا۔ یہ کشتہ مقوی اور کمزوری کے لیے مفید ہے۔ خوراک آدھے چاول سے 1 چاول تک، ہمراہ ملائی یا مکھن۔ کشتہ چاندی بھی اس میں تیار ہوتا ہے۔ برادہ چاندی شفی کیا ہوا 1 تولہ کی 4 تولہ تلسی کے پتوں کے رس سے کھڑے کر کے ٹکیا بنائیں اور کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے 2 سیر اپلوں کی آگ دیں۔ اسی طرح 5-6 مرتبہ عمل کریں، نہایت عمدہ کشتہ ہوگا۔ یہ کشتہ مقوی ہے، ظاہر حصہ خوراک 1 رتی مکھن یا بلائی میں دیں۔ پیشاب کی نالی کے زخموں کے لیے 1 رتی کشتہ تبا شیر دانہ الائچی خورد کبابا ہر ایک ماشق کے امراء دیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت اعلیٰ چیز ہے اور ظاہر حصہ کو تقویت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔